اور ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسجد کا بڑا احترام کرتے تھے. ہولی کا تہوار آتا تھا, ہولی کھیلتے تھے, ہم نے اپنے محلے میں دیکھا, سارے محلے میں ہولی کھیل رہے, بیچ میں مسجد آئی, نہیں بھائی یہ مسجد ہے, یہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہونی. یہ ایک ماحول تھا ہندوستان کا. وہ الگ بات ہے, دھیرے دھیرے نفرت کو ذہنوں میں ڈالا گیا. اب تو باقاعدہ مسلمان کی مسجد پر دوسرے مذہب کا آدمی اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے, اور مسجد کے سامنے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے, اور بھڑکاؤ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں, حالات خراب کیے جا رہے ہیں. مگر مسجد کا احترام غیر مسلم بھی ہمارے دیش میں کرتا تھا اور کرتا ہے. مسجد کا احترام ہم سب کرتے ہیں. مسجد سے بھی بڑھ کر کے ایک مسلمان کی جان, ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت ہے میرے بھائی. آئیے بخاری کی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں. حدیث کے راوی کون؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں, 8 سال کے بچے ہیں. رات میں جب اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے, عبداللہ بن عباس آتے تھے اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے. او لوگوں, تمہارے محلے میں علماء آتے ہیں, تمہارے گاؤں میں علماء آتے ہیں, تمہارے علاقے میں جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں, کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کو علماء سے ملاقات کے لیے لے کر کے آیا کرو. ان کو علماء کا احترام تو سکھایا کرو, ان کے دل میں علماء کی محبت تو ڈالا کرو. نبی رات میں اٹھتے ہیں, تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اور وضو کا پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ 8 سال کا بچہ آتا ہے. نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس. نبی نے پوچھا یہ وضو کا پانی کون لایا؟ جواب ملا عبداللہ بن عباس لایا. نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی, اللہم علمہ القرآن, اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے, قرآن کا عالم بنا دے, قرآن کی نالج دے دے, قرآن کا گیانی بنا دے, قرآن کی تفسیر کا علم دے دے. اور آج جب بھی آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے, سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آپ کو ملے گا, عبداللہ بن عباس کا نام ملے گا. قرآن کریم کی تفسیر میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں صحابہ کرام. یہ نبی کی دعا کی برکت تھی. وہی عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں, اور حج کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے, عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے, یوم النحر آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. آپ نے منی کے میدان میں فرمایا, ایو یوم ھذا, اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم حرام, آج کا دن تو یوم النحر ہے, آج کا دن تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, آج کا دن تو بڑا احترام والا ہے. پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا, یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلد حرام, اے اللہ کے نبی یہ تو مکہ شہر کا ایک حصہ ہے, یہ تو مکہ شہر ہے جو امن والا شہر ہے, جو بڑا احترام والا حرمت والا شہر ہے. پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا شہر حرام, یہ تو حرمت والا مہینہ ہے, یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اب ذرا نبی کے الفاظ سن. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو, تمہاری جان, تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے, جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے, جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے, ایک دوسرے کی جان اور مال کا اتنا ہی احترام کرو. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھیے, قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے, باطل طریقے سے, انویلڈ طریقے سے, اویدھ طریقے سے نہ کھایا کرو. ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جا کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کے جاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے زمین ہماری نہیں ہے, جائیداد ہماری نہیں ہے, پیسہ ہمارا نہیں ہے, ہم ہڑپ رہے ہیں کسی کا, مگر ہم کو پتا ہے عدالت میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے. وہ کسی نے عدالت کی فل فارم بیان کی ہے نا, آؤ دعویٰ کرو, لڑو,
اور تباہ ہو جاؤ، بالکل صحیح ہے۔ ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چل رہا تھا، پتا ہوگا آپ کو۔ اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا جائے۔ عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی، مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہو گیا، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہے ہیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔